کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ٹاپک کیا ہے؟ آپ دکھائیں. 1 2 3 4 5. کیا ہے ٹاپک؟ زمین کا ویسے کیا ہے زمین کے نمک. آپ کوشش کیا کریں کہ جو جیزس کال چرچ ہمارا گروپ ہے چرچ کا یا پھر چرچ ممبرز والا اس میں دیکھیں, اس میں پوسٹر بھی آیا ہوتا ہے اور جو کچھ سنانا ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ میں نے پہلے بھیج دیا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کی آؤٹ لائن دیکھ سکیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے اس سال کا تھیم کیا ہے, عنوان کیا ہے, ٹاپک کیا ہے؟ پورا سال ہم نے کس پہ کام کرنا ہے؟ تم زمین کے, اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے؟ تم دنیا کا جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر تاکہ اس کی روشنی سارے گھر والوں کو پہنچے, سارے آدمیوں کو پہنچے, تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے. ابھی ہم دیکھیں گے. نکالیے میرے ساتھ مقدس متی رسول کی معرفت مسیح یسوع کی انجیل, اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت ہم پڑھیں گے سارے مل کر. چونکہ سارا سال ہم نے اس کو پڑھنا ہے, سارا سال ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے, سارا سال ہم نے اس سے سیکھنا ہے, سارا سال یہ بننے کے لیے کوشش کرنی ہے. تو پھر اچھا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, ہم اس کو سنیں, ہم اس کو سمجھیں. کتنے لوگ کلام سننے کے لیے آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیں. کلام سننے والے ہیں یہ جن کا ہاتھ اوپر. اور کتنے لوگ ہیں جو کلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ سیکھنے والے سے شاباش, زبردست. ہم کلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں, سننے کے لیے نہیں آئے. آواز تو آتی ہے اور ویسے ہی چلی جاتی ہے, لیکن ہم نے سیکھنا ہے تاکہ اس کو پھر ہم دوسروں تک پہنچا سکیں. زبردست ٹاپک ہے, مجھے خود بڑی برکت سے مل رہی ہے. میں بہت جلد آپ سبوں تک جو کچھ میں نے سیکھا ہے, میری قائلیت ہے آپ سبوں تک پہنچانا مانگتا. نکال لیا حوالہ, مل گیا سبوں کو. 5واں باب ہے, اس کی 13ویں آیت. آئیں سارے مل کر پڑھتے ہیں, سب پڑھیں گے. تم زمین کے نمک ہو, لیکن اگر پڑھتے جائیں, نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. آئے دوبارہ پڑھیں. تم زمین کے نمک ہو, لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا ہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے؟ سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے, آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کا نور ہو, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ اس کی روشنی تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے. اس میں بہت گہرا کچھ دیا گیا ہے میرے لیے, آپ کے لیے. مسیح یسوع نے پہاڑ پر واز دیتے ہوئے, پہاڑی واز میں جب تعلیم دی تو اس وقت یہ کلام بولا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کلام کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں جو زیادہ ہائی لائٹ چیزیں ہیں
جن پر ہم کام کریں گے وہ ہے تم زمین کے نمک اور پھر تم دنیا کا نور۔ اس پر ہم زیادہ ورک کریں گے، لیکن اس کے جو ذیلی یا پارشل ٹاپک ہیں ان پر بھی ہم غور کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اگر ایک ایک لفظ پر، آیت کے ایک ایک حصے پر آپ غور کریں گے تو یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے، یہ آپ کو جگا دینے کے لیے، یہ آپ کو باہوش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اس میں۔ اور یہ کلام آپ کے لیے ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے ہے اور آپ کی اولاد اور نسلوں کے لیے ہے۔ اگر آپ نے یہ سن لیا اور سمجھ لیا تو then you can be، ہو سکتا ہے جب آپ یہ سنیں تو آپ کہیں کہ کیسے ہم زمین کے نمک بن سکتے ہیں، کیسے ہم دنیا کا نور ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس میں آپ کو کوئی فکر کی، کوئی پریشانی کی، کوئی تردد کی ضرورت نہیں۔ جس نے کہا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کلام مسیح یسوع نے کن سے کیا تھا؟ کن کے ساتھ؟ شاگردوں کے ساتھ۔ اگر آپ اس کے شاگرد ہیں تو یہ کلام شاگردوں کے لیے ہے، یہ کلام تمام مسیحوں کے لیے ہے، اور یہ کلام ساری کی ساری لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل کلیسیا کے لیے بھی ہے، سبوں کے لیے یہ ہے کہ تم زمین کے نمک ہو اور تم دنیا کا، یہ ہم سبوں کے لیے ہے۔ لیکن ابھی میں آپ سے بات کرنا مانگتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام آپ کے لیے ہے؟ Yes. جو بھی بات ہو، آپ کی قائلیت ہو، یس اور نو، آپ دلیری کے ساتھ آپ بولیں۔ آپ کو بھی پتا ہو، آپ کے ساتھ والوں کو بھی پتا ہو، آپ کے ساتھ موجود فرشتوں کو بھی پتا ہو، چاہے وہ خدا کے فرشتے ہیں اور چاہے وہ ابلیس والے ہیں، وہ گواہ ہو۔ Your concept must be clear one۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں صاف ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس سال جو کچھ میں کر رہا ہوں، ہمارا چرچ کرنے جا رہا ہے، وہ صاف ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ اور میں آپ کا روحانی باپ ہوتے ہوئے بھی یہ کہوں گا، اور آپ جو جسمانی باپ ہیں اپنے بچوں کے، آپ بھی انہیں بتایا کریں کہ آپ نے اس ہفتے میں کیا کرنا ہے، آپ نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے، آپ نے اس سال میں کیا کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گول مول کام کرتے ہوں گے۔ یاد رکھیے، ان کے مہینے اور ان کے سال اور ان کی زندگی بھی پھر اسی طرح گول مول ہی گزر جاتی ہے۔ انہیں نہیں پتا کیا کرنا ہے، وہ پھر یہی کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، وقت فیصلہ کرے گا۔ وہ اپنے فیصلے دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ But you have to decide before any event, before time۔ ہمارا خدا پلاننگ کا خدا ہے، ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، ہمارا خدا پروگرام کا خدا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اس نے ٹائم رکھا، سب کچھ اس کے مطابق ہے۔ تو بات کر رہے ہیں آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے اس کی پہلی آیت کہ تم زمین کے نمک۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے؟ نمکینی، سالٹنس، سیور۔ زیادہ آسان اس کا ترجمہ جو کریں گے وہ ہے ذائقہ۔ اگر نمک کا ذائقہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا سوائے اس کے کہ اسے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ مسیح یسوع، آپ لوگ قبول کر چکے ہیں کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آپ اگر زمین کے نمک ہیں تو آپ کی جو سالٹنس ہے، آپ کی جو نمکینی ہے، آپ کا ذائقہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ وہ پھر نمک نہیں، وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ پتھر۔ اور پتھر
کا کیا مقام ہے کہ اسے باہر گلی میں پھینکا جائے. اور اس کے لیے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس کا پھر یہ ہے کہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے. آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ جو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ مجھے سن رہے ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ میں ایمان رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ اچھے حال میں ہوں، لیکن اگر آپ کی نمکین نہیں جاتی رہی تو پھر آپ کا وہی حال ہے جو گلی میں پھینکے جانا ہے، اور وہی حال ہے آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندے جانا. اور یہ سخت نقصان کی بات ہے. کیا آپ کی عزت، کیا آپ کا روب، کیا آپ کا وقار، کیا آپ کی عزت نفس مجروح تو نہیں ہو رہی، پامال تو نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کو کمتر تو نہیں سمجھا جا رہا؟ سوری. تو پھر یاد رکھیے وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی نمکینی کھو چکے ہیں. نمک کی سب سے بڑی جو شناخت ہے، آئیڈینٹیٹی ہے، وہ اس کی نمکینی ہے، وہ اس کا ذائقہ ہے. یہ حوالہ ہمیں بتا رہا ہے وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا اگر اس کا مزہ جاتا رہے، ٹیسٹ جاتا رہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آئیڈینٹیٹی، شناخت، پہچان نمک کی. پتھر بھی لیں، نمک بھی لیں، تو اس کو کیسے چیک کریں گے؟ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا، یہ لوگوں سے سنا ہے کہ گھوڑوں نے اس کو شناخت کیا تھا چاٹ کر اس کے پتھر، اور اس سے پھر وہ پوری فوج کو، بادشاہ کو پتہ چل گیا. پھر یہ نمک، ابھی ہم ڈیٹیل میں جب جائیں گے ساری چیزوں کو دیکھیں گے. تو سالٹنس کی میں بات کر رہا ہوں، اور نمک کی پہچان کی بات کر رہا ہوں. نمک کی بہت ساری خوبیاں ہیں جو ہم پتہ نہیں 6 ماہ 3 ماہ یا پورا سال پڑھیں گے، لیکن آج جو ایک خوبیاں پڑھ رہے ہیں وہ ہے اس کا ذائقہ. نمک کا مزہ کر جاتا رہے، اور یہ اس کی پہچان ہے. پہچان کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں مسیح یسوع، اور پھر ہمارے معاشرے میں، پھر دنیا میں جو مسیحوں کی پہچان تھی اس ایریے میں، وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھنا مانگتا ہوں. کسی کو یاد ہے کہ مسیحوں کی پہچان کیا تھی؟ کہ یہ قسم، دوسرا یہ جھوٹ، تیسرا ایماندار. ایک اور بھی بڑی خاص تھی کہ یہ کبھی مانگتے نہیں ہے. یہ کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی روڈ پر، کسی چوک پر ان کی شناخت یہ تھی کہ یہ مانگتے نہیں، مانگ کر کھاتے نہیں. آج آپ کی شناخت کیا رہ گئی ہے؟ اگر آپ نے اپنا ذائقہ کھو دیا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں، اور پھر انجام یہ ہے کہ اچھا ہے کہ اب یہ ایسا ہے کہ اس کو باہر پھینک دیا جائے اور یہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے. اگر آپ ابھی نیچے کو آ رہے ہیں تو آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، آپ کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بحال ہونے کی ضرورت ہے. یہ کلام آپ کو جگانے کے لیے ہے کہ کہیں آپ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روتے نہ جائیں، آپ کی نسلوں کا برا حال نہ ہو جائے. اور وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی نمکینی کھو دی. میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ یہ باتیں تھیں ہمارے لوگوں کی، لیکن اب کیوں نہیں ہیں؟ پتہ نہیں، اس نے غصے سے کہا، پیار سے کہا، سمجھ سے کہا. ضروری بھی نہیں ہے آپ اس سے ایگری کریں، میں بھی ایگری نہیں کرتا. اس نے جو مجھے جواب دیا، اس کا جواب تھا اب ہمارے برتن ایک ہو گئے. سن رہے ہیں؟ کسی نے کیا جواب دیا کہ اب ہمارے برتن ایک ہو گئے. پہلے ہمارے برتن کیا تھے؟ الگ تھے. اس پہ ہم آگے جا کے بڑی لمبی بات کریں گے. کتنی خطرناک بات ہے. جب ہمارے برتن الگ تھے، ہمارا کھانا پینا الگ تھا، تو ہماری شناخت بھی الگ تھی. لیکن جب برتن الگ اکٹھے ہو گئے تو ہمارا کھانا پینا بھی ایک ہو گیا. اور جب کھانا پینا ایک ہو گیا تو پھر ایک ہی طرح کے بن گئے، اور اس پر ہم نے فخر کرنا شروع کر دیا کہ ہم اکٹھے کھاتے ہیں اور اکٹھے پیتے ہیں، اکٹھے اٹھتے ہیں اور اکٹھے بیٹھتے ہیں. اب میں بڑی خطرناک چیزوں کو چھو رہا ہوں، غور کیجئے. کھانا پینا اکٹھا کر دیا تو اکٹھے پھر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. پھر گھر بھی اکٹھے ہو گئے،
بے ایمانوں کے ساتھ جب کھانا پینا شروع کر دیا غیر ایمانداروں کے ساتھ، تو پھر ہم گریجولی ان کی طرح ہونا شروع ہو گئے، اور پھر کھانے پینے کے ساتھ ہم نے اکٹھے رہنا شروع کر دیا، گھر اکٹھے ہو گئے، اور پھر ان لوگوں کے لیے کیا بتاؤں، پھر کچھ لوگوں کے تو کمرے بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس سے آگے میرا خیال ہے مجھے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اکٹھے گھر اور پھر اکٹھے کمرے، اس سے آگے میں نہیں جاتا، اور پھر جو حال ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو کم بیک، ہیو یور آئیڈینٹیٹی۔ آپ زمین کا نمک ہے، آپ نمک جس چیز کو ٹچ کرتا ہے اس کو نمکین بنا دیتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم چینج کر دیں، ہم خود چینج ہونا شروع ہو گئے، بالکل اسی بہو کی طرح۔ مشہور محاورہ ہے ہمارے کلچر میں، معاشرے میں، کہ میں اس گھر وچ آئی تو میں اس گھر دی بو مکائی۔ کہیں ایسے تو نہیں ہو گیا ہوگا؟ آئیں اب ہم میسیج کی طرف آتے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے جو میں آپ کے سامنے نمک کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں، وہ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے covenant with salt۔ نمک کے ساتھ میسیج ہوگا وہ ہے نمک کے ساتھ قربانی، sacrifice with salt۔ اب یہ ہے covenant with salt۔ آج میں اس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ آئے میرے ساتھ پہلا حوالہ نکالیں، گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت، 18-19۔ جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے طور پر دیا۔ یہ ہارون کے ساتھ خدا نے بات کی تھی۔ ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا، اور یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی۔ اس لفظ کو آپ انڈرلائن کریں گے، اس لفظ کو اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے تو ہائی لائٹ کریں گے، اس کو آپ سرکل میں کریں گے تاکہ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہے، یہ لفظ دائمی، نمک کا دائمی عہد، Eternal covenant with salt، نمک کے ساتھ عہد۔ نمک کے ساتھ وعدہ، یہ خدا نے ہارون اور اس کے خاندان و گھرانے کے ساتھ، اس کی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ جو عہد باندھا وہ نمک کا دائمی عہد تھا۔ عہد، وعدہ ہماری زندگیوں میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کتاب مقدس وعدوں کی کتاب ہے، اس کو ہم پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکا جب پوری زندگی اکٹھے گزارتے ہیں تو وہ ایک عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ جہاں جاب اور کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی ایک عہد ہوتا ہے جس کو اپائنٹمنٹ لیٹر کہتے ہیں۔ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں، عہد کو، وعدے کو، ایگریمنٹ کو۔ ہم بات کر رہے ہیں نمک کے عہد کی۔ کچھ ایریاز میں، کچھ علاقوں میں جب وعدہ کرتے نا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پگڑی چینج کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا کوہ نور کا ہیرا پاکستان سے گیا، ہندوستان سے گیا تھا نا، وہ پگڑی کے ذریعے گیا تھا، پتہ نہیں تھا، کسی نے چھپایا ہوا تھا ایک بادشاہ نے پگڑی میں۔ یہ ایک روایت ہے، آپ اس کو پڑھیے، پگڑی میں تھا۔ تو نادر بادشاہ کو کسی نے کہہ دیا کہ تو اس کو کہے کہ ہم
पगड़ी बंद भाई बनना चाहते हैं, हम पगड़ी चेंज करेंगे। वो जिसके पास हीरा था वो हर वक्त अपनी पगड़ी में छिपा के रखता, अपने पास रखता था, वो किसी पे भरोसा नहीं करता था। डिटेल आप बाद में पढ़िए। सिर्फ मैंने एक लफ्ज बोलना था कि कुछ जगहों पर एग्रीमेंट या वादा जो करते थे वो पगड़ी चेंज करते थे। और इसराइल में तो आपने पढ़ लिया कि खुदा उनके साथ कैसे अहद बांधता है। दूसरा पगड़ी वाला आपने सुन लिया है। देखो, आम लोगों से ज्यादा आपकी तालीम होनी चाहिए। लोगों को तो सिर्फ एक ही वादे का पता कि वादा जब करते हैं तो स्टाम करते हैं, लेकिन आप उन्हें बताएं कि हमें पता है कैसे कैसे वादे किए जाते हैं। जूती के साथ किए जाते हैं, पगड़ी के साथ किए जाते हैं। और अगर कोई दायमी है, बड़े लेवल के हैं, तो वो नमक के साथ है। वो शुरू में हमने पढ़ा, अभी हम डिटेल पढ़ रहे हैं जी। आप लोगों ने नोट कर लिया है, आप खुद ही अभी देख लीजिए। फलस्तीन में, इसराइल में, अरब कंट्रीज में जो वादा किया जाता, कबाइल वादा करते, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो वो तलवार और नमक के साथ अहद बांधते। तलवार शेयर करते और नमक, या तो वो तलवार के ऊपर रखकर नमक शेयर करते हैं, तो या फिर मुंह में नमक डालकर। और तलवार, हमारे पास भी खुदा ने हमें तलवार दी है, और आपको पता है कुछ ऐसे तलवार पर भी वादे करते हैं। जस्मीन आप क्या देख रहे हैं और किसी ने बताना नहीं। कुछ लोग इस तलवार पर भी अपने वादे करते हैं। कब? जब शादी होती है उसके ऊपर हाथ लड़की और लड़का रखते हैं। कुछ पादरी कहते हैं कि इसके ऊपर हाथ रखें। वैसे मैं तो कहता हूं कि ना रखवाया करें, को पता नहीं होता बाद में इन लोगों का। हमारे नजदीक कसम बड़ी मजबूत है, फिर कलाम पर हो तो वो तो और ही याद है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम कसम ना खाना। बात कर रहे हैं। और जो नॉर्मल अब ऑफिशियल कॉवेनेंट है वो अपॉइंटमेंट विद लेटर है। लेटर बना के दिया, फिर कहा जाता है कि ये कच्ची नौकरी है। कच्ची नौकरी के लिए क्या लफ्ज वो यूज करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर पक्की जॉब है, अपॉइंटमेंट लेटर है। याद रखिए, ये जो वादे जो भी हों, जैसे भी हों, अब मैं इन वादों से आगे बढ़ने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। वादे वही होते हैं, अहद वही होता है जो दिल का है। और फिर जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, लोग ये सब कुछ वादे करके भी तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जो दिल का है वो कभी खत्म नहीं होता। अब इसमें जो दो तरह के हैं, एक है जब एग्रीमेंट में शामिल हो जाते हैं, अहद में शामिल होते हैं, तो फिर जो रुपए पैसे के साथ इसमें दाखिल होते हैं इस अहद में, जिसे आप मुलाजिम कह सकते हैं, नौकर कह सकते हैं, वो फिर कहते हैं कि हम फलां के ताबेदार हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? वो क्या कहते हैं? वो जब भी अपने बॉस को मिलेंगे, अपने मैनेजर को मिलेंगे, वो कहेंगे जनाब ताबेदार। मेरी बात को समझ गए? लेकिन कुछ ऐसे भी मुलाजिम होते हैं, ऐसे भी नौकर होते हैं जिनका या किसी के साथ एग्रीमेंट रूह का होता है, नमक का होता है, दायमी होता है, तो वो ताबेदार नहीं होते। उनके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है। मेरी बेटी सुनिए गौर से, और वो है वफादारी का अहद। वो कौन सा है? वफादारी का। मेरे बेटे आप भी नोट करें, वो है वफादारी का। ताबेदारी रुपए पैसे से खरीदी जाती है, लेकिन वफादारी और रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते। और उसमें जो अपॉइंटमेंट लेटर में, एग्रीमेंट में, जॉब में, कॉन्ट्रैक्ट में आप दाखिल हुए, तो जब रुपया पैसा बंद हुआ ताबेदारी गई। लेकिन जब जहां वफादारी है, वफादारी को कोई खरीद नहीं सकता। वो जज्बाती है, वो अंदर से है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता।
उसे कोई खरीद नहीं सकता। और जो वफादार होते हैं वो फिर किताब मुकद्दस में लिखा है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का। इस बात को करते हुए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ आप सबों से, स्पेशली जो मेरी बेटियां और बहनें, भाई और इसी तौर पर बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं या फिर बेटे बैठे हैं, कि वो अपने माँ बाप के साथ वफादार हों, वो अपने जिंदगी के साथी के साथ वफादार हों, और फिर वो आगे जाकर फिर उन्हें मैं कह सकूंगा कि वो अपने खुदा के साथ भी वफादार हैं। कॉवेनेंट विद सॉल्ट की बात हम कर रहे हैं, दायमी अहद की बात कर रहे हैं, वफादारी की बात कर रहे हैं, और आपकी जिंदगी में यह खास चीज होनी चाहिए। आए 3 हवाला जात हम पढ़कर इसको क्लोज करेंगे। दूसरी तवारीख उसका 13वां बाब निकालिए और उसकी 5वीं आयत। यहां इस्राएल जिसमें 10 कबीले हैं और दूसरी तरफ 2 कबीले हैं गालबन, इनकी आपस में जंग होती है। एक तरफ से 4 लाख हैं और दूसरी तरफ से 4 हैं, दूसरी तरफ से 5 हैं, क्या 8 हैं, इनकी जंग होती है और वहां फिर बात होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। जी निकालिए 13वां बाब, दूसरी तवारीख 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत है, लेकिन मैं पहली आयत से पढ़ना चाहता हूं ताकि आप उससे आपको सब बात को जान सकें। लिखा है, यरोबाम बादशाह के 18वें बरस से अबिया यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 3 वर्ष सल्तनत की। उसकी मां का नाम मिकाया था जो उरियल जबी की बेटी थी, और अबिया और यरोबाम के दरमियान जंग हुई। अब दूसरी तरफ जो बादशाह है, अबिया और यरोबाम के दरमियान जंग हुई, और अबिया जंगी सूरमाओं का लश्कर यानी 4 लाख चुने हुए मर्द लेकर लड़ाई में गया, और यरोबाम ने उसके मुकाबला में 8 लाख चुने हुए मर्द लेकर जो जबरदस्त सूरमा थे सफराई की। ये इस्राएल का बादशाह है। इस्राएल का बादशाह अलग था, यहूदियों का बादशाह, इनके दरमियान में जंग हुई। और अबिया समरीम के पहाड़ पर जो अफराइम के कोस्तानी मुल्क में है खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ यरोबाम और सब इस्राएलियों मेरी सुनो, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने इस्राएल की सल्तनत दाऊद ही को दी है। इस्राएल की सल्तनत किसको मिली थी? दाऊद को। सारी यहूदा वाली भी और दूसरी भी, लेकिन किसी ने उसको अलग कर लिया और अब ये इनके साथ जंग कर रहे हैं। लेकिन अब उसको याद दिला रहा है सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए। दाऊद के बेटों को, दाऊद की नस्ल को जो सल्तनत मिली थी वो कौन से अहद से मिली थी? नमक के अहद से। क्या आपको पता चल रहा है नमक का अहद, खुदा का अहद लोगों के साथ, और बीच में नमक कहां से आता था? नमक कितना दहमी होता था, नमक कितना हतमी वादों की नुमाइंदगी करता था। और आज इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मसीह यीशु ने जो खुदाई रूह और खुदाई इख्तियार और स्पिरिट रखता है, जो खुद खुदा है, उसने अपने शागिर्दों को, उसने आपको और मुझे कहा कि तुम जमीन के शागिर्दों को नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन नमक बनाने वाले ने, नमक के साथ आदम बनाने वाले ने, उसके अंदर अब भी वही चीज है जो अब्राहम के टाइम में थी, जो दाऊद के अहद में थी, जो हारून और उसके बच्चों के अहद में थी, और अब वो जब नए अहदनामा में हम उसको देख रहे हैं जो शागिर्दों के साथ है, जो पहाड़ पर बैठा है, उसके मुंह से अब भी वही बात, वही सोच, वही ज़हन निकल रहा है, तुम जमीन के। और इस नमक के साथ शागिर्दों को गवाह करते हुए खुदा दुनिया के साथ अहद बांध रहा है और उनके साथ बात कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो खुदा से नहीं? वो खुदा था, वो खुदा से था, वो खुदा का बेटा था, उसके अल्फाज वही थे होते जो खुदा के होते, उसके काम वही होते जो खुदा के होते। इसलिए उसने कहा तुम जमीन के नमक हो।
اور یہاں بادشاہ اب یاد دلا رہا ہے، میرے ساتھ اس آیت کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں 5ویں. کیا تم کو معلوم نہیں خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک عہد سے ہمیشہ کے لیے نمک عہد. آئیں ایک اور حوالہ ہم پڑھیں، عزرا اس کا 4تھا باب. اس کی پہلی 3 آیات ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 13ویں 14ویں آیت پڑھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تب کی بات ہے جب نبوکدنضر نے ہیکل کو گرا دیا، ڈھا دیا. تو اس کے بعد نہمیہ، عزرا اور زربابل اور اس طرح سے سارے آئے اس کو بنانے کے لیے. تب کا یہ واقعہ ہے جو بھی ہم پڑھیں گے. غور سے سنیے. اگر آپ نے اس کو سنتے رہے، اگر آپ اس کو سمجھتے رہے، تو پھر یاد رکھیے وہی بات ہوگی جو مسیح یسوع نے کہا کہ تم زمین کے نمک. آپ نمک بن جاؤ گے، آپ نمک کا رول ادا کرنے والے بن جاؤ گے. پھر وہ جس نے یہ فرمایا ہے کلام، وہ اس کو خود ہی پورا کرے گا. ہم پڑھ رہے ہیں جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے قیدی خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہے ہیں، تو وہ زربابل اور ابائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان کو کہنے لگے، ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو. کیا بنانے دو؟ ہیکل بنانے دو. اور اوپر لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہودا اور بنیامین کے کیا تھے؟ یہ لوگ دشمن تھے. ہم کو بھی گھر بنانے دو کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں. ہم بھی تمہارے خدا کے. آپ جو اس چرچ میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ جو سب سن رہے ہو، کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ ابراہیم کا خدا، یعقوب کا خدا، اسرائیل کا خدا. ضرور کہیے، لیکن مت بولیے یہ کہنا کہ وہ آپ کا بھی خدا ہے. آپ اسے کہیے میری ماں کا خدا، میرے باپ کا خدا، میری نسلوں کا خدا، میرا خدا کہیے. یہ غلط. اگر آپ ایسے کہیں گے دوسری طرح تو پھر وہ ایسے ہی ہیں، آپ ہمیشہ سیکنڈ رہیں گے، آپ سیکنڈری رہیں گے، آپ دوسروں کے خدا کی پوجا اور پرستش کرتے رہیں گے. لیکن وہ آپ کا خدا ہے، ہر ایک کا خدا ہے. مسیح یسوع میں وہ آپ کا باپ بنا ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. Try to correct yourselves. اپنی اصلاح کر لیں. انہوں نے کہا ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں. اگر آپ ابھی چینج ہو کر اس میں آ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی روت کی طرح یہ کہیں جیسے اس نے اپنی ساس کو کہا تھا کہ اب سے جو تمہارا خدا ہوگا، جو تیرا خدا ہوگا، وہی میرا خدا. جو آپ کے لوگ ہیں وہی میرے لوگ ہیں. اور اس کے بعد بدل جائیں اور پھر دوبارہ ایسے نہ کہیے، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو. اور ہم شاہ اسرحدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانیاں چڑھاتے ہیں. لیکن زربابل، اب سنیے ذرا غور سے، زربابل اور یشوا اور اسرائیل کے ابائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ. انہوں نے کیا کہا؟ یہ تمہارا کام نہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے خدا کا. یہ ہمارا خدا ہے اور ہم ہی اس کا گھر بنائیں گے. آج کیوں چرچز خالی ہیں؟ آج کیوں کیتھیڈرل خالی ہیں؟ آج کیوں بڑے بڑے چرچز جو مال روڈوں پر ہیں وہ خالی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس گھر کو نہیں بنایا. وہ دوسرے ملکوں کے لوگ آئے مشنری اور انہوں نے بنائے، ان کا روپیہ پیسہ لگا، اور وہ ابھی بھی ان چرچز سے پیار کرتے ہیں. لیکن چونکہ جن کا نہیں لگا وہ کیسے اس کی عزت کریں گے، کیسے قدر کریں گے؟ میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، کیوں آج بھی لوگ اپنے بچوں کو چرچ نہیں بھیجتے، یہ جاتے ہیں خدا کے گھر سے؟ اس لیے کہ وہاں ان کی ہڈ پسلی نہیں ہوئی. انہوں نے 150 روپیہ چرچ میں نہیں لگایا، خدا کے گھر کے لیے نہیں لگایا.
انہوں نے سمجھا یہ جن کا چرچ ہے، جن کا خدا ہے، وہی لگائے اور وہی لگاتے اور وہی برکت پاتے رہے، اور دوسروں نے چرچ کو اون ہی نہیں کیا۔ کیسے آپ خدا کے گھر سے پیار کریں گے؟ کیسے آپ وہاں جا کے بیٹھیں گے؟ کیسے آپ بچے بیٹھیں گے؟ لیکن اگر آپ نے اس کی زمین خریدی ہے، آپ نے وہاں اینٹیں لگائی ہیں، آپ نے سیمنٹ لگایا ہے، آپ نے دہاڑیاں لگائی ہیں، آپ نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے، تو آپ اس کے لیے جان تک دے دیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کے خدا کا گھر ہے اور وہ آپ نے بنایا ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو چیک یور سیلف۔ مسیح یسوع نے کہا تھا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ چونکہ مال ہی نہیں تیرا وہاں لگا، محنت ہی نہیں کی، تو دل تیرا کیسے چرچ میں لگے گا؟ خدا کے گھر میں کیسے لگے گا؟ تو نے کچھ نہیں کیا، تو آتا ہے اور جاتا ہے، بلکہ آتا ہی نہیں، اس لیے تیرے بچے بھی نہیں آتے، اور اسی لیے تیری برکت بھی اس کے مطابق ہے۔ جی ہم بڑھ جاتے ہیں۔ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے گھر بنو۔ نکالیں اپنے ذہن سے اس بات کو کہ دوسرے ملکوں کے لوگ آئیں گے، وہ پیسے دیں گے، وہ مدد دیں گے، ان کے پیسے سے ہم جگہ خریدیں گے، ان کے پیسے سے گھر بنائیں گے۔ نو، اس بات کو ذہن سے نکالیں۔ کلام یہ کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ، اس لیے کہ ہم نے خدا کو بھی نہیں آن کیا۔ ہم سمجھے جو انگریز باہر کے ملکوں سے آئے ہیں وہ اپنے خدا کو بھی لے کے آئے ہیں، انہوں نے منادی کی اور ہمیں مسیحی کیا، کرسچن کیا، ان کا خدا ہے، گھر بھی انہیں ہی بنانا چاہیے، اور ہم نے انہیں پر یہ بات ڈال دی کہ یہی گھر بنا کر یہاں جائیں گے۔ انہوں نے گھر بنائے، وہ جہاں بھی جاتے تھے گھر بناتے تھے، وہ خدا کو اون کرتے تھے، وہ خدا کو اپنا کہتے تھے، وہ خدا کے لیے ٹائم دیتے تھے، اور اس سے اس اہمیت کا پتہ چلتا تھا جب وہ خرچے کرتے، جب وہ بڑے بڑے بناتے، جب وہ تعمیر کرتے، اس لیے کہ وہ خدا کو اون کرتے تھے۔ یہ آیت، یہ لفظ، یہ جملے ان کے پاس تھے، ہمارا خدا ہے اور گھر بھی خدا کا ہم ہی بنائیں گے، بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے۔ آئیں اس بات کو اب آگے چھوڑتے ہیں، ہم تیسرا حوالہ پڑھ کر اس کو کلوز کریں گے، ٹائم شاید زیادہ ہو رہا ہے۔ آج نمک کے ساتھ عہد کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آئیں ابراہم کے تعلق سے ہم ایک حوالہ دیکھیں۔ ساری کتاب مقدس نمک کے عہد کے تعلق سے بھری پڑی ہے۔ جب یہ ٹاپک سامنے ہے، آپ کو آگے پیچھے سائڈوں پر مختلف جگہوں پر اب یہی سب کچھ نظر آئے گا۔ جی 18واں باب نکالیے۔ نمک کے ساتھ عہد۔ یہاں ہم خدا کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر خدا ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے نزدیک دروازے پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا، زمین تک جھکا، کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے، آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں، میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ نوٹ کر لیں، آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ نبی ہے ابراہم، نبی، یہ بھی کتنی دور کی باتیں جانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں ہوتا تو میں گلہ کرتا، ہاں جی اسی اسے نہیں آئے ہیں کہ کھانا کھائیے تیرے کو، آپ غلط اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں، اس نے کہا آپ اسی لیے آئے ہیں، اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ اس کا مطلب واقعی وہ اس کے ساتھ آئے تھے کہ بیٹھیں گے، بات کریں گے اور کھانا کھائیں گے۔ اور ابراہم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا، اس کو بھی نوٹ کریں، 3 دفعہ یہاں آئے گا دوڑا گیا، اور کہا 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے، اسے گون کر پھلکے بنا۔ اور ابراہم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا
लेकर उसके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा। खाना देकर तो खुद पास खड़ा हो गया और उन्होंने, मैं सिर्फ इस छोटे 3 लफ्जों के लिए आपको यहाँ लाया हूँ, सारा पढ़ा है, और उन्होंने खाया। क्या खाया? खाना खाया। खाने में क्या खाया? जहाँ सारी चीजें थी लिस्ट दी गई है, नमक खाया। और जब उन्होंने खा लिया तो असल में कहानी तो उसके बाद ही शुरू होती है। नमक तो खा लिया। आए इसको इधर रहने देते हो, दोबारा वापिस आते हैं, एक और हवाला में पढ़ते हैं जरा। अज़रा की किताब में आइए दोबारा। हम वहां पढ़ रहे थे 4था बाब और उसकी 2-3 आयत से हम छोड़कर चले गए थे, तो हमने 13वीं और 14वीं पढ़नी थी। हम वापस आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं कि फिर उन दुश्मनों की जब बात नहीं मानी गई घर बनाने के ताल्लुक से, तो उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने बादशाह को खत लिख दिया कि इनको घर ना बनाने दिया जाए। जी 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, सो बादशाह पर रोशन हो जाए, बादशाह को खत लिखे कि अगर शहर बन जाए और फसील तैयार हो जाए तो वो खराज या चुंगी या महसूल नहीं देंगे और आखिर बादशाह को नुकसान होगा। सो चूंकि हम हजूर के दौलत खाने का नमक खाते हैं। यहाँ मैं इसलिए आपको लाया हूँ कि आप इस चीज को नोट करें कि उन लोगों ने कहा जो दुश्मन थे, उन्होंने कहा जनाब बादशाह हम आपका क्या खाते हैं? नमक खाते हैं। नमक खाते हैं, आपकी रोटी खाते हैं, आपका दिया हुआ हम खाते हैं, इसलिए हम आपके वफादार हैं। लेकिन इन्होंने, दुश्मन थे, गलत लोग थे, गलत मोटिव रखते थे, गलत नीयत रखते थे, इस अल्फाज का गलत इस्तेमाल किया। हम आपका नमक खाते हैं। जो नमक खाने का मतलब यह है कि हम आपके साथ वफादार हैं, हम आपके साथ हैं। और इस तौर पर उन्होंने उस घर को रुकवा दिया। ये आज भी ये लफ्ज, ये जुमला अक्सर हमारे मुआशरे में बोला जाता है कि हम आपका नमक खाते हैं। मैं आपको दोबारा फिर ये कहना चाहूँगा, आप भी जिस कंपनी का या नेशनल का, वो जायका का नहीं मैं कह रहा, वो जो लाते हैं कि उसके वफादार हैं, उस कंपनी जहाँ आप जॉब करते हैं, उस अदारे का जहाँ आपको पे मिलती है, उस खानदान और घराने का जहां आप उठते और बैठते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं, हम आपका नमक खाते हैं, वफादार रहिए। हम यहाँ पढ़ रहे थे पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब की 8वीं आयत में, और उन्होंने खाया। इन तीनों लोगों ने अब्राहम का क्या खाया? नमक खाया। और जब नमक खा लिया तो फिर बात शुरू हुई, सारा कहाँ है? अब्राहम, अब हम मौसम बहार में दोबारा तेरे पास आएंगे और तेरे यहाँ बेटा। आपको मैं यहाँ 2 दफा लफ्ज बताना चाहता हूँ जहाँ लिखा है कि अब्राहम हंसा। वैसे सारा भी हंसी, अब्राहम भी भैया मैं आपको बताऊंगा, अब्राहम भी हंसा। अब्राहम पहले हंसा, सारा वो चैप्टर के एंड पे आता है हंसी। तो जब ये दोनों हंसे हैं ना बारी बारी, तो अब खुदा भी, उसने अपनी सिफात इंसानों का दी है, वो भी बात से बात करता है। तुम जमीन के नमक हो, अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए, आदमियों के पांव के नीचे रोंदा जाए। कोई भी आए तो कोई भी बात ले जाए, वो रिलेटेड होगी और दर्जा बदर्जा आगे बढ़ती जाएगी। ये मैंने मिसाल दी है नमक के ताल्लुक से। लेकिन जब वो हंसे हैं तो फिर खुदा ने कहा, खुदा तो बेटे की बात कर रहा था और ये हंसी कर रहे हैं दोनों मियां भी। तो फिर उसने कहा कि चूंकि तुम हंसे हो, तुम्हारा बेटा भी जो होगा उसका नाम भी, आपने कह दिया इज़हाक, मैंने खाली जगह छोड़ दी थी। और इज़हाक का क्या मतलब है? हंसी। अगर आप हंसे हो तो आपका बेटा भी जो होगा उसका नाम भी हंसी होगा, वो भी खुशी और शादमानी वाला होगा, वो भी हंसता रहेगा। और खुदा ने फिर अपने अहद को इसी तरह से साबित किया। आज इससे पहले कि मैं आज के sermon को क्लोज कर दूं, would you like to be
a part of the salt covenant. کیا آپ نمک کے دائمی عہد میں داخل یا شامل ہونا چاہتے ہو؟ If your answer is yes, then you can be a salt, then you can be a light. پھر خدا آپ کے ساتھ بھی وعدوں کو پورا کرے گا. اگر اس نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا اس وقت جب اس کے کوئی بیٹا نہیں تھا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, تو خدا نے اس کو پورا کر دیا. اور خدا نے یوسف کو جو سب سے چھوٹا بھائی تھا اپنے بھائیوں کا, اور اس کو خواب اور خیال میں بتا دیا کہ تو بادشاہ ہوگا. اگر خدا نے کہا تو اس نے اس کو پورا بھی کیا. خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے. آپ جو یہاں سن رہے ہو, آپ جو یہاں بیٹھے ہو, میری یہ درخواست ہے, میری یہ خواہش ہے آپ کا روحانی باپ ہوتے ہوئے کہ آپ زمین کے نمک ہوں. نہیں ہو تو اس آیت کے اینڈ پر جو انجام لکھا ہے وہ چیز مجھے خوف زدہ کرتی ہے, بلکہ دہشت زدہ کرتی ہے کہ کیا حال ہوگا اگر ہم نے اپنی نمکینی کو کھو دیا تو آدمیوں کے پاؤں کے نیچے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ پاؤں کے نیچے آئیں, آپ سر پر